السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے ملکیت، اور اس افسانے کے قلم کار ہیں زمان بیکک۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی۔ میں اسے لے کے اسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر اسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہماری شادی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ایک رات اس کا مجھے میسج آیا کہ چلو شادی کر لیں۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کیونکہ ایک سیٹلڈ لائف کے بغیر شادی کرنا ہمارے خود ساختہ اصولوں کے خلاف تھا۔ ہم ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے تھے، ایک شہر، ایک محلہ اور پھر ایک اسکول۔ ہماری پسند ٹین ایج میں ہی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ متوسط گھرانوں سے ہونے کے باوجود اس نے میری نسبت بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، جس کی ایک وجہ اس کا مخصوص گھرانہ تھا۔ وہ مالی طور پہ بھی بہت مستحکم نہیں تھے، اسی باعث اس نے ہمیشہ ایک سیٹلڈ لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی۔ شاید اس کے لیے یہی ایک راہ فرار بچی تھی۔ میں ابھی حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور ہر پاکستانی نوجوان کی طرح ڈگری کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اب کمانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس دن اس کے گھر میں معمول کے مطابق ہونے والی لڑائی کچھ مختلف تھی۔ جب اس کا مجھے میسج آیا تو میرے طوطے اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سارے اصولوں کی گٹھریاں ایک تنکے کے ساتھ باندھ دی تھی اور وہ میں تھا۔ اس نے بس ایک سوال کیا، 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو؟ عورت بھی عجیب شے ہے، جب خواہش کرنے پہ آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں، اور جب گزارا کرنے پہ آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے۔ میں جذبات کے معاملے میں عمر و عیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کا نہیں سوچا تھا۔ اس کے اعتماد نے میرا ڈر بھی نگل لیا تھا، اور اگلے دن میں سر جھکائے والدین کے سوالوں کے لشکر کے سامنے محبت کی تلوار لیے تنہا کھڑا تھا۔ بادل بہت گرجے، برسے، لیکن میرے ارادوں کے بادبانوں کو گرا نہ سکے۔ اس کے گھر میں کیا ہوا مجھے اس کا اندازہ تھا، نہ پوچھنے کا حوصلہ۔ اس کی طرف سے زیادہ تر لوگوں کا بائیکاٹ تھا کیونکہ وہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے۔ بڑی سادگی سے نکاح کر کے ہم اسے گھر لے آئے۔ میرا کمرہ چھوٹا تھا، والدین کے کمرے کو ہمارے لیے خالی کر دیا گیا۔ جہیز میں اس کے پاس 2 اٹیچی کیس تھے جو شاید اس کی ماں نے اپنے والے خالی کر کے اسے دے دیے تھے۔ ایک میں کچھ کپڑے تھے جن میں سے زیادہ تر پرانے تھے، دوسرے میں کتابیں اور میرے دیے کچھ تحفے جو مجھے بھی بھول چکے تھے لیکن اس نے سنبھال رکھے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی دیر تک ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کے کہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے عیاں تھیں۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کر سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی، جسے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، جب خود دلا سکو گے تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تأمل کے بعد کہا، زندگی میں 2 ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہوں۔ ایک اپنا گھر ہو، چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، اس نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا، ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔
رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنی زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتہ ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پہ یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری، میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو میں اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریستوران میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 میں کال سینٹر میں تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا، اور رات 12 سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریستوران۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26 بن جاتا تھا، اور ریستوران والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھا۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریستوران سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا، اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ او اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا خواب تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔
اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شوق کی ایک اسپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی، اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اس نے اس حوالے سے کبھی گھر میں بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی۔ وہ جوان ہے، نئی بیائی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئیں کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار مار کے روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پہ گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی۔ میں اسے لے کے اسپتال بھاگا۔ میری یہ حالت تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے، اور میں ننگے پیر اسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا، جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کے مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ دنیا کے تمام رشتے میاں بیوی کے رشتے سے نکلتے ہیں اور میاں بیوی کے رشتے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے اس رشتے کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اسے خوبصورت سے خوبصورت بنائیں۔ دوستو، میرا سنایا آج کا افسانہ ملکیت آپ کو کیسا لگا؟ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔